اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا اگر میری والدہ زندہ ہوتی میں حالت نماز میں ہوتا، نماز پڑھانا شروع کر دیا ہوتا اور قرآن کی تلاوت شروع کر لیا ہوتا، اور میری والدہ فرماتی اے بیٹے محمد ذرا ادھر آنا، میں لبیک کہتے ہوئے نماز کو توڑ دیتا۔ یہ والدین کی شفقت اور محبت کو بتلاتے ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار جنہوں نے 60 حج کیے، کتنے حج کیے؟ 60 حج کیے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ولی، اللہ کا فرما بردار۔ یہ بندہ جب 60واں حج کرنے کے لیے مکہ پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ بہت زیادہ رش ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے، لوگوں کی کافی تعداد ہے۔ مالک بن دینار نے اپنے دل میں سوچا یا اللہ اتنے لوگ تو آ گئے، کیا ان کے حج بھی مقبول ہے یا نہیں؟ حضرت مالک بن دینار لیٹتے ہیں تو خواب میں ان کو سنائی دیتی ہے، ایک آواز ان کے کان میں پہنچتی ہے، اے مالک تو سمجھ لے جتنے بھی لوگ یہاں پر حج کرنے کے لیے آئے ہیں میں سارے کے سارے لوگوں کا حج قبول کر لیا، ایک بندہ ہے میں نے ان کا حج قبول نہیں کیا۔ اب صبح کو بیدار ہوئے حضرت مالک بن دینار، دل میں خیال آیا شاید میں وہ بندہ میں ہی تو نہیں۔ حضرت مالک بن دینار پریشان ہو گئے اور رونے لگے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ پھر دوبارہ رات کو آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک کہنے والا کہتا ہے مالک بن دینار تم وہ نہیں ہو، ایک شخص ہے، جاؤ وہاں پر ایک شخص بلخ سے آیا ہے، اس کا نام محمد ابن ہارون، اس کی حج مقبول نہیں ہوئی۔ حضرت مالک بن دینار نکلے۔ آج کے زمانے میں آپ جب حج کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر قبیلے کا، ہر علاقے کا، یہ ہندوستان کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ چین کا ہے، یہ افریقہ کا، یہ ازبکستان کا ہے، ہر علاقے کے لوگ الگ الگ جگہ پر رہتے ہیں اور ان کا جھنڈا موجود رہتا ہے۔ یہ نکلے مالک بن دینار تلاش کرنے کے لیے بلخ والے کہاں پر ہیں؟ انہوں نے کہا بلخ والے ادھر رہتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار وہاں پہنچ گئے تو آپ نے کہا محمد ابن ہارون کو جانتے ہو؟ آپ لوگ بلخ کے لوگوں سے پوچھا، کہا میں تو جانتا ہوں، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بہت بڑا اللہ کا فرما بردار ہے، ہر وقت تہجد گزار ہے اور 24 سال سے حج کرنے کے لیے آ رہا ہے اور ہر وقت وہ روزے بھی رکھتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرنے میں مدد رہتا ہے۔ انہوں نے یہ بات سن کر مالک بن دینار پریشان ہو گئے۔ میں نے تو خواب میں دیکھا، کہنے والا کہہ رہا اس کی حج مقبول نہیں اور لوگ کہہ رہے یہ تو بڑا ہی تہجد گزار ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تلاش کرتے ہوئے کہا کہ وہ کہاں ملے گا؟ کہا جاؤ کوئی گھاٹی میں پڑا ہوگا اور وہیں اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا۔ مالک بن دینار نکلتے ہیں اور راستے میں جب پہنچتے ہیں اور وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتا ہے نفل کی نیت باندھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے اور اللہ سے محو گفتگو ہے، باتیں کر رہے ہیں۔ مالک بن دینار دیکھ کر پریشان ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تو سنا ہے اس کی حج مقبول نہیں ہے، پھر یہ میں کیا دیکھتا ہوں؟ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد محمد ابن ہارون بلخی کہتے ہیں کیا تم مالک بن دینار ہو؟ اب یہ اور پریشان ہو گئے، میں تو اس کی تلاش میں نکلا اور میں نے سنا اس کی حج مقبول نہیں اور یہ مجھے پہچان بھی رہا، یہ یقیناً بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ پھر یہ پریشانی کا بھی شکار ہو رہا ہے، آخر اللہ نے اس کی حج کو قبول کیوں نہیں؟ محمد ابن ہارون بلخی نے کہا ادھر آ جاؤ، میں آپ کو بتلاتا ہوں، میں 24 سال سے حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں، ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور یہی بات مجھے کہہ کر کے جاتا ہے کہ تمہاری حج قبول نہیں۔ انہوں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ آپ اتنے بڑے تہجد گزار اور کہنے لگے میں 24 سال سے مسلسل روزے رکھتا ہوں، دن کا روزہ رات کی تہجد، پھر اللہ کے اتنے بڑی ولی ہیں اور آپ کا حج مقبول نہیں؟ حضرت مالک بن دینار پریشان ہو گئے۔ محمد ابن ہارون بلخی نے کہا آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو واقعہ بتلاتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں مالدار گھرانے کا تھا، اللہ نے مجھے دولت دی تھی، مجھے عزت دی تھی، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن میرے اندر ایک بری عادت تھی، میں شراب نوشی کرتا تھا، شراب پیتا تھا۔ ایک رات کی بات ہے کہ میں شراب پی کر کے آ گیا، شراب میں مست ہو کر کے آ گیا، نشے کی حالت میں آ گیا۔ میری والدہ
رات کا وقت تھا، روٹی بنا رہی تھی، تندور گرم تھا، آگ اگل رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے دیکھا، بیٹا کہاں سے آ رہے ہو، کیوں تم اس طرح کر رہے ہو، کل رمضان ہے، آج سحری کرنا ہے، تم نشے کی حالت میں ہو، یہ کس طرح کی بات ہے؟ محمد ابن ہارون بلخی کہتے ہیں میں نشے میں تھا، مجھے ہوش نہیں رہا، میں نے اپنی والدہ کو ایک گھوسا مارا، والدہ تندور میں گر گئی اور جل کر راکھ ہو گئی۔ میں نے اسی دن جب میں ہوش میں آیا، میرا نشہ ٹوٹا، میں ہوش میں آیا تو میں دیکھتا ہوں کہ میں کہاں ہوں، میں نے اپنے آپ کو دیکھا میں یہاں پر موجود ہوں۔ میری والدہ کے بارے میں پوچھا میری والدہ کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا تمہاری والدہ رات ہی انتقال کر گئی، ہم لوگوں نے اسے دفنا دیا ہے، قبرستان پہنچا دیا ہے۔ محمد ابن ہارون بلخی رونے لگے، رو کر کے کلہاڑا اٹھایا اور اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس ہاتھ سے والدہ کو مارا تھا۔ وہ کہنے لگے میں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا اور ہڈیوں میں سوراخ کیا، زنجیر کو باندھا، آج 24 سال گزر گئے ہیں، 24 سال گزر گئے، میں نے اپنے تمام خزانے کو لٹا دیا، اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، تمام کے تمام مال کو لٹا دیا۔ میں روزانہ یہی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ والدہ کی اس نافرمانی کے نتیجے میں 24 سال گزر گئے اور 24 سال کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کر کے مجھ سے کہتا ہے کہ تمہاری حج مقبول نہیں۔ محمد ابن ہارون بلخی جب حضرت مالک بن دینار نے سنا والدین کا نافرمان ہے، مالک بن دینار نے زور سے ایک تماچا لگایا، نافرمان تیری یہی سزا ہے۔ مالک بن دینار رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نکلے اور اپنے حجرے میں آگئے، رات کو خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ مالک بن دینار سے کہا کیا تو میرے محبوب امتی کو تو تماچا مار کر آیا ہے؟ تو جانتا نہیں ہے جس والدین کی وجہ سے اللہ اس کے حج کو مقبول نہیں کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اسی والدہ کی وجہ سے وہ جنت میں جائے، اسی والدہ کی وجہ سے وہ جنت میں جائے۔ خواب میں بتلایا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میدان محشر میں ہوگا، سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، محمد ابن ہارون بلخی کو بھی بلایا جائے گا، کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، تو تو دنیا کے اندر والدین کا نافرمان تھا، تو نے اپنی والدہ کو مارا تھا، اسے جلتے ہوئے آگ میں جلا دیا تھا۔ وہ کہنے اور رونے لگے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس نالائق کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ جب پکڑ کر لے جانے لگیں گے والدہ وہاں پر موجود ہوگی، وہ والدہ جو دنیا کے اندر دیکھا تھا، اس پریشانی کو برداشت کیا تھا، اپنے بیٹے کو جہنم میں جانے کی وجہ سے چیخ اٹھے گی ربا میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے بیٹے کو معاف کر دے اور اسے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ پاک اس ماں کی دعا کی وجہ سے اس بیٹے کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ کس طرح کی والدہ کی محبت ہے، والدہ کی شفقت ہے۔ آپ کے والدہ نے ہمیں اور آپ کے والدہ نے بہت محبت سے پالا ہے۔ آج ہمارے نوجوان ان کی نافرمانی کرنے میں کس حد سے گزر گئے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص نے اپنے بیٹے سے کہا، ان کی بیوی انتقال کر گئی تھی، ان کی بیوی انتقال کر گئی